بہت سے لوگوں نے مجھے فون کیے, یہاں پر بہت سے لوگ آئے چرچ کے اندر, جی سنڈے سروس ہو رہی ہے اس جگہ پر, فلاں لیڈر بڑا آئے گا, فلاں پارٹی کے بڑے لیڈر جتنے ہیں اس وقت. اور آپ کو پتا ہے کہ 2 بڑی پارٹیز کے بڑے لیڈر ہمارے حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں, یہاں باہر کالونی کے اسی حلقے سے. بلاول بھٹو صاحب بھی اسی حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں, اور نون لیگ کے تاتارر صاحب بھی اسی حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں. بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کیونکہ ان پورے ہفتے کے اندر بہت بڑی بڑی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, تو سب یہی کہتے تھے کہ ہم پرپٹ پہ آ کے کچھ کہنا چاہتے ہیں. سنیے غور سے بائبل کیا کہتی ہے. یہ مذبح میں نے آپ سے کہا تھا نا برکت کے لیے, میں نے آپ سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ خدا کے خادم ہیں, خدا کی طرف سے چنے جاتے ہیں. میں علانیہ کہہ رہا ہوں, میں لائیو کہہ رہا ہوں, بائبل کی حوالہ دے کر علانیہ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ لوگ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر پولیٹیکلی کمپین نہیں کر سکتے. مجھے کہا گیا, سنیے میرے پاس بہت زیادہ پریشر تھا, ابھی بھی بہت زیادہ پریشر ہے, بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت میرا سارا دن جو سٹنگ روم ہے وہ لوگوں سے بھرا رہتا ہے, بہت زیادہ لوگ, اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے باہر کھڑے کرنے پڑتے ہیں سٹنگ روم سے, اور سٹنگ روم میں بھی کافی بڑی تعداد میں بیٹھ سکتے ہیں. اتنا مجھ پہ پریشر ہے کہ وہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مذبح کے اوپر ہمیں آنے دیں. پھر سن لیں اور سارے غور سے سن لیں, اگر تو آپ نے دعا کروانی ہے تو پھر مذبح پر دعا نہیں ہوگی. کسی پولیٹیکل لیڈر نے دعا کروانی ہے تو ہم نے تو مذبح کے اوپر کرسی نہیں رکھی. یہ جگہ کس لیے ہے؟ آئیں نیچے بیٹھیں. ممبر مسیح کے اوپر کوئی نہیں چڑھ کے اس طرح کی تقریر کر سکتا. یہ ممبر مسیح ہے, مذبح مسیح ہے, مذبح خدا ہے. تو اب رہی بات سنیے غور سے, اب رہی بات اس امر کی کہ غیر اقوام کے باقی مذاہب جتنے ہیں. اب مجھے بتائیے, جب آپ نے بہت سے لوگوں نے ٹی وی کے اندر دیکھا, بڑے بڑے ایم پی ہوں, ایم این اے ہوں, منسٹر ہوں, پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, ممبر رسول کے اوپر کوئی کھڑا نہیں ہوتا ماں سوائے مولانا صاحب کے, ماں سوائے امام صاحب کے. سارے نیچے بیٹھ کے اس کی امامت میں دعا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو کیا چرچ کے اندر ہی یہ ہے کہ چرچ کا مذبح کے اوپر آئیں اور ہم سارے کے سارے انہیں کہیں کہ جناب ہم آپ کے پیچھے کرتے؟ نہیں. ممبر مسیح کے اوپر جو امامت کے فرائض ہیں وہ خدا کا خادم انجام دے گا. اور خدا کے خادم سے اگر کسی نے برکت لینی ہے تو وہ بیٹھے اور کہے میں نے دعا کرے. ہم جی جان سے اس کے لیے دعا کریں گے, ہم دل سے اس کے لیے دعا کریں گے, اور ہم کہیں گے کہ خداوند اسے برکت دے. اگر تیری مرضی ہے تو اسے چن تاکہ یہ تیرا خادم بنے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے خادم ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں نہیں. اور یہ ایمان کس بنیاد پہ رکھتے ہیں؟ کون سی بائبل کی آیت ہے؟ رومیو 13 باب 4 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یہ خدا کے خادم ہے, کیونکہ خدا انہیں چنتا ہے. ہم ان کے لیے برکت چاہیں گے. کلیئر ہے چرچ پینٹیکوس؟ کلیئر ہے سب کو کہ ہم ان کے لیے کیا چاہیں گے؟ برکت چاہیں گے. مذبح کے اوپر کسی کو ہم ووٹ مانگنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہمارے پاس چرچ پریمسز کے بعد گھر بھی ہیں, اسکول بھی ہیں, بلڈنگز بھی ہیں. اگر تو کوئی چاہتا ہے پولیٹیکل لیڈر چرچ کرسچینٹی کے لیے, ہمارے لیے, ہم ان کے لیے بڑے اجتماع کرنے کو تیار ہیں, ہم انہیں سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, پیسہ دینے کو تیار ہیں, پلیٹ فارم دینے کو تیار نہیں ہیں. آئیے ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ خداوند کی طرف سے مقرر شدہ ہیں. خدا انہیں چنتا ہے, حکومتوں کو خدا چنتا ہے, اتھارٹیز کو خدا چنتا ہے, ایم پیز کو خدا چنتا ہے, ایم این ایز کو خدا چنتا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے اپنا ووٹ صحیح جگہ استعمال کریں. میں یہ نہیں کہتا کس پارٹی کے لیے استعمال کریں. خدا نے آپ کو دانائی بخشی ہے, عقل بخشی ہے, ہمت بخشی ہے, سوچ بخشی ہے.
ہم نے اپنا ووٹ وہاں استعمال کرنا ہے جہاں ہمیں وزڈم نظر آتی ہے. خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اس بندے کو ووٹ دے دو. دعا کر کے ہم ووٹ نہیں دے سکتے کسی کو. ووٹ کو ضائع نہ کریں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, ووٹ کو ضائع نہ کریں, کیونکہ آپ نے خدا کے خادم کا چناؤ کرنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں خود نہیں کہہ رہا, خدا کہہ رہا. ہم نے صرف پادری کو خادم سمجھا. نہیں, پادری صرف خدا کا خادم نہیں ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی خدا کی طرف سے ہے. مجھے پتا ہے آپ کے لیے مشکل ہے ماننا, ایکسپٹ کرنا. پولیٹیکل لیڈرشپ کس کی طرف سے ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ کس کی طرف سے ہے؟ ہم نے ان کے لیے کیا کرنی ہے کہ خدا ہمیں اچھے حاکم بخشے, اچھے گورنمنٹ بخشے, اچھے ایم پیز بخشے, اچھے ایم این ایز بخشے, اچھے سینیٹر بخشے. اور ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے ہم نے ووٹ کس کو, کس پارٹی کو دینا ہے, کس بندے کو دینا ہے. اس کے لیے ہم دعا کریں گے. ہم الیکشن کے لیے دعا کریں گے. الیکشن جو ہو رہے ہیں, خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اندر داخلہ لیں, اس کے اندر ووٹ دیں اور اچھے بندے کو چن سکیں. خداوند ہم یسوع کے نام میں تمام پارٹیز کو تیری پاک بارگاہ میں یاد کرتے ہیں. جتنی پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر, کمپین چل رہی ہے, ہم اس کمپین کو بھی تیرے حضور یاد کرتے ہیں. ہم تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو. اور ہم اپنی قوم کے لیے, مسیحی قوم کے لیے تیرے حضور دعا کرتے ہیں. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بہتر سے بہتر لیڈر کا انتخاب کر سکیں. ہم ایسا انتخاب لیڈر کا کر سکیں جو تیرے کاموں کو دنیا کے اندر بہتر طور پر کر سکے. ہم ایسے لیڈر کا انتخاب کر سکیں کہ خدا تو نے فرمایا کہ لیڈر جو ہے, پولیٹیکل لیڈر جو ہے, وہ میری طرف سے ہیں. اعلیٰ حکومتیں میری طرف سے ہیں. میں حکومتوں کو مبذول کرتا ہوں, میں ہی اس کو قائم کرتا ہوں, میں ہی انہیں اٹھاتا ہوں, میں ہی انہیں نیچے لے آتا ہوں. تیرے علاوہ اے خدا کوئی نہیں کر سکتا. ہم سبوں کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیری تابعداری میں رہیں اور ہم بہتر فیصلہ کر کے تیرے نام کو جلال دیں. الیکشن کے اندر خدا تو ہماری بڑی مدد کرنا. ہم ساری کمپین کو بھی تیری پاک بارگاہ میں یاد کرتے ہیں جو ملک کے اندر ہو رہی ہے. کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہونے پائے, بلکہ اچھے طریقے سے اے خدا یہ الیکشن ہو اور اس کے اندر جو بھی چنا جائے ہم اس کے انڈر رہ کر, تابعداری کے اندر رہ کر اس ملک کے اندر زندگی گزاریں. سارا جلال یسوع مسیح ناصری کو ملے, مسیح یسوع کے وسیلہ سے.